واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ 2 عشرے ہم نے گزار دیے ہیں اور اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔
رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور پرسعادت گھڑیاں، یہ لمحے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ اگر ہم ابھی تک سستی اور کاہلی کا شکار تھے تو ہمیں یہ آخری 10 دن جو ہیں یہ پوری مستعدی اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ پھر ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے طاق راتوں میں ایک رات، وہ عظیم الشان رات رکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے۔ تو ایک انسان کی جو اوسط زندگی ہے آج کل کے دور میں، اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، اس کی عمریں جو ہیں وہ تقریباً 60 سال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے کہ میری امت کی اوسط عمر تقریباً 60 سال ہے۔ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ 60 سے 70 سال کے درمیان اکثر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اوسط عمر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا کہ اگر کوئی شخص ابھی تک اپنی پوری زندگی میں بوڑھا ہو کر بھی اللہ کی عبادت سے محروم ہے، کوتاہی کرتا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک رات میں یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، پوری زندگی کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی زندگی اور باسعادت زندگی بنا سکتا ہے ایک ہی رات میں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ پورے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے، بہت زیادہ قیام کرتے، بہت زیادہ تلاوت کرتے، بہت زیادہ ذکر الہی کرتے، بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ لیکن اذا دخل العشر، جب یہ 10 دن، آخری 10 دن داخل ہو جاتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اور زیادہ محنت اور کوشش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، اور پورے عشرے کی راتیں، ساری کی ساری راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو، عورتوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ لمحے، یہ راتیں سونے والی نہیں ہیں، یہ عبادت والی رات، یہ اللہ رب العزت سے کچھ حاصل کرنے والی راتیں ہیں۔ اور پھر رمضان کے شروع میں نے جو عرض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بدبخت شخص کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دے۔ آپ نے جبریل امین کی دعا پر آمین کہا تھا، یعنی آپ نے بھی اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا لیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل نہیں کر پاتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر پاتا، تو اللہ ایسے شخص کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دے۔ تو یہ جو آخری 10 دن ہمارے پاس بطور غنیمت ہیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ تو رمضان المبارک میں اور خصوصاً آخری 10 راتوں میں کرنے کا جو بہت بڑا کام ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ذکر الہی یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک انسان کے لیے زندگی ضروری ہے۔ اس کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، روح نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کا جسم فنا ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر روح زندگی موجود ہے تو اس کی بقا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
فرمایا کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کی مثال اس کے مقابلے میں جس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں رہتا ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہے، دونوں کی آپس میں نسبت ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی نسبت ہوتی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جہاں ہمیں آج کے دور کے حالات نے اور ہمارے ماحول نے، ہمارے میڈیا نے بہت سارے اور معاملات میں متاثر کیا ہے، وہیں ذکر الہی سے ہمیں بہت زیادہ غافل کر دیا۔ ہم بالکل ہی غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے، آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ آج زبان پہ گالی گلوچ ہے، سیاسی تبصرے اور تجزیے ہیں، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسروں کی کردار کشی ہے۔ اگر ہماری زبان پر نہیں تو اللہ کا ذکر نہیں۔ حالانکہ ان ساری چیزوں سے بچ کر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، دن ہو یا رات ہو، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید و تکبیر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ یہ ایمان والوں کو حکم تھا۔ آج ہم بھی دعویٰ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ ہم ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں، اور ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں جن کا تعلق ذکر الہی سے نہیں رہتا ہے۔ دنیا تو ویسے ہی فتنہ ہے، دنیا تو ویسے ہی آزمائش ہے، دنیا تو ویسے ہی انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دھوکے میں رہتے ہوئے اگر انسان اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، پھر تو سمجھیں کہ تباہی و بربادی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مردہ ہو گیا، جیتے جی مردہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنی جسمانی زندگی کی تو بہت فکر ہے، اپنی جسمانی صحت کی بہت فکر ہے، اس کے لیے ہم ڈائٹ پلان بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پرہیز بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم صلاح مشورے بھی کرتے ہیں، ماہرین سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں کہ میرے جسم کا فلاں جو عضو ہے اس میں نقص آ گیا ہے، دل میں مسئلہ بن گیا ہے، میری آنکھ میں پرابلم بن گئی ہے، میرے کان کی سماعت متاثر ہو گئی ہے، تو کیوں نہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو ریکور کر سکوں، میں اپنے اس نقصان کو پورا کر سکوں۔ لیکن اگر ہمیں فکر نہیں تو اپنی روحانی زندگی کی فکر نہیں، کہ روحانی طور پر ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہو کر بالکل جنت سے دور ہو رہے ہیں، ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، ہم فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو روحانی زندگی کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ روحانی طور پر ہمارا دل کتنا بیمار ہے۔ جسمانی طور پر دل کی بہت فکر ہے، اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے بھی صرف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جسمانی زندگی بچ جائے، جسمانی طور پر ہمارا دل وہ سلامت ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ لیکن روحانی طور پر ہمارے دل کی کیا حالت ہے، کتنا سیاہ ہو چکا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے دوری کی وجہ سے کتنا یہ کالا ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور مسلمان ایسے وظائف دیے ہیں، ایسے اذکار دیے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں میں جو اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، کھانے پینے کے اذکار ہیں، وضو کے لیے دعائیں ہیں،
غسل کے لیے طریقے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نظام زندگی دیا ہے کہ اگر ہم ذکر الہی کے حوالے سے اس کی پیروی کریں تو ہمارے دل جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے، ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس کی تفسیر اس حدیث قدسی سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھے گا، میری رحمت سے امید رکھے گا، مجھ پر توکل اور بھروسہ رکھے گا، تو میں اس کی توقع پر پورا اتروں گا، میں اس کی مدد اور نصرت کروں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اور اگر وہ نا امید ہو جائے گا، مجھ پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھے گا، مجھے چھوڑ کر غیروں سے امیدیں اپنی وابستہ کرے گا، تو پھر میں اس کی مدد نہیں کروں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ خود اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب اس کی زبان میرے ذکر سے تر ہوتی ہے، میں اپنے بندے کا ساتھ دے رہا ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہوں۔ جب بھی بندے کا اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کا دل معطر ہوتا ہے، اس کی زبان جاری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تب اس کی نصرت کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو کہ اللہ آپ کی مدد کرے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی نصرت کرے اور آپ کی تائید کرے، تب آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہم اللہ رب العزت کی نصرت و تائید کے محتاج ہیں، تو ہر لمحے اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ رب العزت کا ساتھ دیکھیں، اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بندہ اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اکیلے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ کسی مجلس اور محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، مجلس اور محفل میں میرا نام لیتا ہے، میرا کلام پڑھتا ہے، یا مجھ سے دعا کرتا ہے، یا مجھ سے التجا کرتا ہے، یا لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں اس محفل میں اس کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہوں جو محفل اس کی محفل سے اچھی ہے، میں اپنے مقدس فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، میں جبریل امین کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ اللہ کو یاد کریں گے، تب اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم الشان، بہت ہی عظیم الشان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کی اہمیت بتائی ہے، اور ذکر سے ملنے والے ثمرات اور فوائد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دشمن سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، میدان جنگ میں ہیں، دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں، فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی نصرت اور زیادہ نازل ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد اور زیادہ آئے گی۔ تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کے بارے میں، جمعہ کی نماز اور عبادت کے بارے میں فرمایا کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کے خطبے اور نماز سے فارغ ہو کر واپس گھروں کو جاؤ تو تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو، تم اپنا فکر معاش اس کو سنبھال سکتے ہو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کاروبار میں نہیں ہے، کامیابی کسی نوکری جاب میں نہیں ہے، کامیابی اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو بھی بڑھا دے گا، آپ کے معاملات کو بھی سنوار دے گا، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اور ایسے ایسے اوراد اور اذکار اور وظائف
ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اگر آپ لیتے ہیں، صبح و شام کے اذکار ایک انسان کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے یہ اذکار ایک گارنٹی اور ضمانت رکھتے ہیں، گارنٹی اور ضمانت ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی ہر ناکامی سے نجات ملے گی، دنیا میں بھی ہر پریشانی دور ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام دے گا اگر آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کریں گے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ایک دعا ہے، چھوٹی سی ایک جملے میں، ایک لائن میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص صبح کو اسے پڑھ لیتا ہے، صبح کو 3 دفعہ یہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، شام تک، رات تک اللہ رب العزت ہر دنیاوی آفت اور مصیبت سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر بیماری سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر تکلیف سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ایک ایسی بات ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، انسان کے ایمان اور یقین کو اور زیادہ مضبوط کر دینے والی۔ اس روایت کو بیان کرنے والا تابعی، جو تابعی اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے، جو بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایک صحابی نے بتایا کہ جو شخص صبح و شام یہ ذکر کرتا ہے 3 دفعہ، اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماری اور تکلیف سے اس کو شام تک بچا لیتے۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ بیان کرنے والا جو محدث اور استاذ ہے اس کو فالج پڑا ہوا ہے، اس کا جسم فالج سے متاثر ہے۔ اس نے پوچھ لیا کہ استاد جی یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں واقعی اس پر تو ایمان لانا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس حدیث کو سن کر بھی، یاد رکھ کے بھی، عمل کر کے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، فالج پڑ گیا آپ کو، آپ کا جسم متاثر ہو گیا، بیماری کا شکار ہو گئے آپ؟ تو اس محدث نے بتایا، اس تابعی نے بتایا کہ جس دن مجھے یہ فالج پڑا میں اس دن اللہ کا یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا، اگر میں اس دن بھی کر لیتا، یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیتا تو اللہ کی قسم مجھے یہ بیماری اور تکلیف نہ آتی۔ کتنا عظیم ذکر ہے، اللہ بھی راضی ہے، آپ کی دنیا بھی بن رہی اور آپ کی آخرت بھی بن رہی۔ آپ اس اللہ کے نام سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے، کیا کہتے ہیں؟ میں اس اللہ کے نام سے اپنی صبح، اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے دنیا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا نام، اس کے نام کا ذکر اتنا بابرکت ہے کہ اس کا نام آ جائے، دنیا آسمان کی کوئی چیز، زمین و آسمان کی کوئی مصیبت، کوئی بلا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ دعا ہے۔ اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے دنیا کے تمام غم اور پریشانیوں سے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر مصیبت سے آپ کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیا بتاتا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں یہ امید بلکہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے دنیا کے اسباب نہ ملے تو خیر ہے، دنیا ساری دشمن بھی بن جائے تو خیر ہے، کتنے زیادہ مقدمات ہوں، کتنی زیادہ بیماریاں بھی ہوں تو خیر ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ جس کے علاوہ دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، وہ ایک ہی ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اس اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ رب العرش العظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بندہ ذکر کرتا ہے صبح و شام، اللہ رب العزت ہر قسم کی تکلیف، ہر پریشانی سے اس کو محفوظ کر لیتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ صبح و شام پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، آدھی لائن بھی نہیں بنتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے
اس کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے ان کامل کلمات کے ذریعے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پہنچائے ہیں، وہ کامل کلمات پڑھ کے میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح بھی پڑھے گا، شام کو بھی پڑھے گا، صبح پڑھے گا شام تک محفوظ ہے، شام کو پڑھے گا اگلی صبح تک محفوظ ہے۔ دنیا بھی انسان کی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں۔ آپ اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، اور اللہ رب العزت فرشتوں میں تذکرہ فرما رہا ہے، میرے فرشتوں فلاں بندہ دیکھو میرا ایسا ذکر کر رہا ہے۔ پھر صبح و شام انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، محفل میں بیٹھا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، خاص فرشتے ہیں، خاص ان کا لشکر ہے، وہ دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں جہاں ذکر کی مجلس اور محفل نظر آتی، ایسی مجلس اور محفل جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں اپنے پروں کو ملاتے ہیں، آسمان تک فرشتے ہی فرشتے اس مجلس کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، کوئی چیز اس کے مخفی نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تو اسے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی، ابھی تو دنیا میں ہیں، جنت تو آخرت میں ملنے والی ہے، جنت انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ بغیر دیکھے میری جنت مانگ رہے ہیں، اگر دیکھ لیں تو کیا کریں؟ دیکھ لیں تو کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ سوال کریں۔ اچھا اور بتاؤ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے جہنم سے بچاؤ کی دعا کر رہے تھے، تجھ سے جہنم سے حفاظت کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں بتاؤ، فرشتوں بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جو مجھ سے جہنم سے بچاؤ کا سوال کر رہے ہیں، کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ بغیر دیکھے میرے عذاب سے اتنا ڈرتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، یہ مومنوں کا وتیرہ ہے نا، ایمان بالغیب لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ میری جہنم کو دیکھ لیں، میرے عذاب کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں اللہ پھر تو اور زیادہ تجھ سے التجائیں کریں، اور زیادہ دعائیں کریں جہنم سے بچنے کی۔ فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ دے۔ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ کی دنیا کی تھکاوٹ کو ختم کرنے والا، دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو لخت جگر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی، بڑا پیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو غصہ بھی بہت آتا ہے ان کی وجہ سے اگر انہیں کوئی تنگ کرے تو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جو اسے ناراض کرے گا وہ حقیقت میں مجھے ناراض کرے گا، جو اسے دکھ دے گا وہ حقیقت میں مجھے دکھ دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہی بیٹی اپنے خامن سمیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت حاضر ہوتی ہے مطالبہ لے کر کہ میرے بابا بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے،
چکی پیسنا پڑتی ہے اور اتنے زیادہ گھر کے کام ہیں، میں تھک جاتی ہوں، بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہوں۔ آپ کے پاس مال غنیمت میں بہت زیادہ غلام آتے ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، تو کوئی لونڈی ہمیں بھی عنایت کر دے تاکہ ہمارے کام میں کچھ ہیلپ ہو جائے، ہمیں کچھ سکھ کا سانس آ جائے۔ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، سارا دن کام کر کر کے تھک جانا ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعی آپ کی بیٹی بہت زیادہ تھک جاتی، بہت کام کرنا پڑتا ہے، کوئی لونڈی دے دیں، کوئی غلام دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما، میرے علی المرتضیٰ چچا زاد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، داماد بھی ہیں اور ساتھ اپنی بیٹی ہیں۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے غلام یا لونڈی سے بہتر ہو؟ غلام یا لونڈی سے بہتر ہو؟ تم غلام یا لونڈی اس لیے چاہتے ہو نا کہ تم تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہارا کام آسان ہو جائے، تمہاری مصیبت کم ہو جائے، تو کیا غلام اور لونڈی سے بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں؟ عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، چند منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، چند منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، ایسا ذکر بتاتا ہوں اگر تم کر لو اللہ رب العزت تمہیں اس سے زیادہ سکھ اور چین دے دے گا جتنا تمہیں غلام یا لونڈی سے ملنا ہے۔ تمہاری جسمانی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لو، بعض روایات میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، باقی سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا یہ عمل تمہارے لیے غلام اور لونڈی حاصل کرنے سے زیادہ بہتر، چند منٹ بھی نہیں لگتے، یہ ذکر کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، صبح و شام بھی، ہر نماز کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جادو، جنات، ہر قسم کے شر سے، بد نظری سے، ہر قسم کی حفاظت کا سبب ہے۔ اور پھر صبح و شام ایک اور دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ سب کچھ بندے نے مانگ لیا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، اللہ کی رحمت کا سوال بھی کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد بھی کر دیا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا اظہار بھی اور اس کا اقرار بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کو پڑھتا ہے، شام تک اگر اسے موت آ جاتی ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی موت ایمان پر ہوگی، اس کی موت اسلام پر ہوگی، سیدھا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اگر رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک رات کو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو فطرت اسلام پر اور ایمان پر موت دیں گے، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے یہ خوبصورت اذکار ہیں۔ آپ کے پاس پھر کھانے کے اذکار الگ ہیں، دعائیں الگ ہیں، آپ کے حتیٰ کہ واش روم جانے کی دعا ہے، وہاں سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہر لمحے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے کرشمے دیکھیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر آپ کی دنیا کو بھی آسان کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی اللہ رب العزت بہتر بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔